ناظرین کرام، مسافر رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ علامہ صاحب، گفتگو کا سلسلہ جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، ریکویسٹ کروں گی کہ وہیں سے اس کا واپس جو ہے آغاز کیا جائے۔ ہم مولا کائنات مولا مرتضیٰ کی شخصیت اور ذات کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ مولا مرتضیٰ نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی اس گھر میں نبوت بھی پرورش پا رہی تھی، اور آپ ولایت کے امام کی صورت میں وہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور یہ شرف ہے حضرت ابو طالب اور سیدہ فاطمہ بنت اسد کو کہ ان کے دسترخوان کے، ان کے چولہے پہ پل کر جوان ہونے والے دو ایسی شخصیات ہیں، دو بچے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ وہ نبوت اور ولایت کے امام کے طور پر کائنات کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یعنی اس گھر کو یہ شرف حاصل ہے کہ 4,500 آیات حضرت ابو طالب کے صحن میں اتری ہیں، اور اولین مخاطب جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے اس کے اولین مخاطب مولا علی شیر خدا تھے۔ ان تمام آیات کے بعد میں ہم آتے ہیں، پہلے امام علی علیہ السلام کی ذات آتی ہیں کہ جن سے یہ خطاب کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدائش سے وقت وصال تک مولا علی شیر خدا کو ہر لمحے اپنے ساتھ رکھا، اور لمحہ بلمحہ ان کے فضائل بیان کیے۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں مولا علی شیر خدا کی فضائل بیان نہ کیے ہوں، یہاں تک کہ جو اجتماعی اہل بیت کے فضائل ہیں ان میں بھی علی شامل ہیں، اور جو خالصتاً علی کے لیے فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں بھی علی شامل ہیں۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق جو خلیفہ اول ہیں وہ بیمار ہوئے تو مولا علی شیر خدا عیادت کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے تکیہ رکھو، چہرے سے چادر کو ہٹا دو۔ آپ بڑی مشکل سے بیٹھتے ہیں تو وہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، میں تو آیا ہوں آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اپنی مشکل کو بڑھا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب سے بیمار ہوا ہوں تو میں عبادات نہیں کر پا رہا کیونکہ محروم ہوں، اور میں نے سر کے کانوں سے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو علی جتنے لمحے آپ میرے پاس ہیں میں چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھوں تاکہ وہ لمحے میرے عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق جیسے جانثار مصطفیٰ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت کی نیت سے دیکھ رہے ہیں۔ آقا کریم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو علی کو دیکھ رہے ہیں، ایک ہیں بعد میں آنے والے جیسے آج آپ اور ہم ہیں۔ کہا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کی زبانوں پر علی کا نام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے کہ جن کا نام لینا عبادت ہے، جن کو دیکھنا عبادت ہے، اب جو ان کا کریکٹر ہے، جو ان کی سیرت و کردار ہے، اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے پھر سوچئے کہ اس کو کتنا مرتبہ ملے گا، اس کی شخصیت کو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح یعنی دنیا کے اندر قبول عام عطا فرمائے گا۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہیں کہ جنہوں نے لمحہ لمحہ رسول اللہ سے حاصل کیا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں رہبر ہوں، رہنما ہوں، مولا ہوں، میرے بعد علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ جن کے گھر میں پھر پرورش پانے والے کہیں مولا حسن بنتے ہیں اور کہیں مولا حسین جیسی ہستیاں اور کہیں سیدہ زینب کبریٰ جیسی ہستیاں بنتی ہیں۔ یہ شرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا۔ یہ پنجتن پاک کا جو لفظ ہم سنتے ہیں نا، جس کو ہمارے ایک صوفی بزرگ نے کہا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضور نے فرمایا اگر علی آپ دنیا میں نہ ہوتے تو فاطمہ الزہرا کا کوئی جو ہے وہ ہمسر ہوتا ہی کوئی نہ، کوئی کف ہی نہ ہوتا۔ گویا رب تعالیٰ نے آپ دونوں کو، مطلب ایک اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں اور ایک وہ لم یلد ولم یولد ذات ہے، لیکن اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، وہاں فاطمہ بنت اسد کے ہاں علی پیدا ہو رہے ہیں اللہ کے گھر میں، اور ادھر رسول اللہ کے گھر میں سیدہ خاتون جنت تشریف لا رہی ہیں، اور دونوں کا عقد ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ایک منظر دکھایا دنیا کو کہ یہ بھی، اور پھر ان کی جو ایک تعلق جڑتا ہے، ان کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے، اس رشتے سے بھی ایک انسانیت کو پیغام ملتا ہے کہ یار یہ صرف رشتہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کتنی کمائی، دنیا کتنی جمع کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ شکوہ کناں نہیں ہوتی تھی۔
اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، بچوں کی خدمت کرنی ہے، گھر کا جھاڑو دینا ہے، گھر کے سارے کام کرنے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلانی ہے، اس کے باوجود زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا۔ گویا زوجہ بھی مولا علی شیر خدا کو ایسی ملی کہ کائنات کے اندر نہ ان جیسی کوئی عابدہ ہیں، نہ ان جیسی کوئی شاکرہ ہیں، نہ ان جیسی کوئی صابرہ ہیں۔ پروردگار عالم نے وہ شرف عطا کیا مولا کائنات کو کہ تربیت دینے کے لیے رسول اللہ موجود ہیں، گھر کے اندر زوجہ سیدہ خاتون جنت جیسی موجود ہیں، اور پھر اولاد میں دیکھیں تو سیدہ زینب کبریٰ ہوں، مولا حسن ہوں، مولا حسین ہوں۔ یہ کائنات کے اندر گھر ایک ایسا گھر ہے جو سراپا ہدایت ہے انسانیت کے لیے۔ جارج جرداق ایک لبنان کا کرسچن تھا، اس نے عالمی عدل علی کے اوپر ایک کتاب لکھی، مولا علی کا جو عالمی انصاف کا تصور تھا اس پہ، تو اس نے وہ کتاب تو لکھ لی، پرنٹ کروانے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ جارج جرداق نے اپنے پوپ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں نے علی کے عدل پر کتاب لکھی ہے۔ اس نے چند پیسے دیے، انہوں نے کتاب پرنٹ کروائی، ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہے۔ وہ ایک تھیلی لے کر آتا ہے پیسوں کی اور جا کر اپنے بڑے جو پوپ تھا اس کو دیتا ہے، پادری کو، کہ یہ لے لو۔ اس نے کہا کہ جو علی کے احسانات ہیں ہم غیر مسلموں پر، یہ اس کا معمولی سا حق تھا جو میں نے ادا کیا ہے، میں نے یہ پیسے واپس نہیں لینے ہیں، اس لیے کہ علی کا احسان صرف آپ پر نہیں ہے، ہم تمام مسیحوں پر بھی ہے۔ اس لیے مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ جن کے احسانات صرف مسلمانوں پر ہی نہیں ہیں، غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ علی جیسا منصف عادل کائنات کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا، اور علی نے صرف مسلمانوں کو نہیں غیر مسلموں کو بھی جینے کا طریقہ دیا ہے، ان کو انصاف دیا ہے، ان کو زندگی دی ہے، ان کو خوشیاں بانٹی ہیں، ان کو حقوق دیے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو مولا علی شیر خدا نے ایک ریاست کے اصول کیسے ہونے چاہیے۔ حضرت مالک اشتر کو آپ نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ آپ نے کیسے نظام حکومت چلانا ہے۔ آج اقوام متحدہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر وہ جو آپ نے قوانین دیے ہیں ریاست کے لیے، اگر ان پہ عمل کر لیا جائے تو ایک آئیڈیل ریاست قائم ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح مولا علی شیر خدا کی جو کتاب نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس حکمت و دانائی کے ایسے خزانے ہیں کہ اگر صرف اسے پڑھ لیا جائے سبکن تو ایک انسان اپنی ذات کو کس طرح بہتر کر سکتا ہے، اپنے نفس کے حقوقوں، بندوں کے حقوقوں، اللہ کے حقوقوں، اس کی ادائیگی کو کیسے کرنا ہے وہ اس سے جان سکتا ہے۔ یقین مانیے ایک پورا پیکیج ہے، جس طرح رمضان المبارک ہمارے لیے ایک پیکیج بن کر آتا ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے انٹرو میں کہ 3 اشرے جو ہے وہ تقسیم کیے گئے۔ مولا علی شیر خدا کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا بچپنا ہے، جوانی ہے یا بڑھاپا ہے، مولا علی شیر خدا ایک مثالی کردار ہے۔ اور آج بدقسمتی ہے کہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہمارا پورا نصاب تعلیم ان کے سیرت و کردار سے خالی ہے۔ غیر مسلم مطالعہ کر رہے ہیں ان کی ہستی کا، لیکن مسلمان ان سے دور ہیں، ان سے لا تعلق ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سیرت و کردار میں بہتری آئے تو ہمیں اس خارجیت کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے کہ جو مولا علی کے سے نفرت کرتا تھا اور ان کے چہرے پہ ضرب لگائی، شہید کرنے کا سبب بنا، بلکہ ہمیں ان لوگوں کا کردار اپنانا چاہیے کہ جن میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر میرے دور حکومت میں ذات علی موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اگر عمر کا دور حکومت آئیڈیل نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے علی کی جو ہے وہ مشاورت بھی شامل ہے، علی کی رہنمائی شامل ہے۔ مولا علی شیر خدا کا وجود باعث رحمت بھی ہے اور باعث رہنمائی بھی ہے۔ اگر اتنے کبار صحابہ مولا علی شیر خدا کے بغیر ایک لمحہ زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے تو آج ہم لوگ جنہوں نے نہ رسول اللہ کو دیکھا، نہ صحابہ کو، نہ اہل بیت کو، ہمارے لیے جو اس وقت بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ ہو سکتا ہے بعد از رسالت، وہ مولا علی شیر خدا کی ذات ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا کو جب ضرب لگی تو آپ نے یہ پہلے تو اپنے قاتل کو خود جگایا جا کر، یعنی یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے یہ باشرہ تھا، بڑا نماز روزے کا پابند تھا، لیکن جتنا اس کے اوپر عبادت کا نشہ تھا اتنا ہی یہ اہل بیت کا بھی دشمن تھا، اتنا ہی یہ علی المرتضیٰ سے بھی، اور پھر اس کو باقاعدہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ بھیجا گیا تھا کہ بھئی آپ نے جا کر یہ کام کرنا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا کی دشمنی بھی بہت زیادہ تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تنزیل قرآن کا مقدمہ میں نے لڑا ہے، تعویل قرآن کا مقدمہ علی لڑیں گے۔ اب آپ نے اپنے قاتل کو جگایا، جگانے کے بعد
اور جب آپ منصب امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور پہلا جملہ جو مولا علی کی زبان سے نکلتا ہے وہ ہے فزت برب کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ذرا سی مصیبت آتی ہے ہم چیخو پکار کرتے ہیں۔ کمال ہے مولا علی شیر خدا کی ذات پہ، ضربت لگتی ہے، تلوار کی ضرب ہے اور چہرے کے اوپر، اور اتنی شدید ضرب ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کعبے کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ مطلب کامیابی کا دار و مدار جو مولا علی شیر خدا بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میں علی اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز میں حالت سجدہ میں پیش ہو رہا ہوں تو یہ اصل کامیابی ہے۔ مطلب کامیابی کا مقدار یہ نہیں ہے، معیار یہ نہیں ہے کہ آپ نے زندگی کیسی گزاری، بلکہ اختتام کیسا ہوا، آپ اللہ کے سامنے کیسے جاتے ہیں۔ اور وہ جو پلٹنے کا تصور تھا مولا علی شیر خدا کا، یعنی وہ اس انداز سے اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اور پھر کوفہ میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ جتنے یتیم بچے ہیں جب تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو لوگوں کو یہ نہ کہا کرو میں ہم یتیم ہیں، لوگوں کو کہا کرو علی ہمارا باپ ہے۔ اور پھر آپ کے گھر سے ہمیشہ دودھ ان یتیم بچوں کو ملا کرتا تھا۔ یہ آج مولا کائنات کا یوم شہادت ہے۔ 2 دن جو درمیان میں آپ کے 19 کو ضربت لگی، 20 اور 21 آپ کا یوم شہادت ہے، اور یہ جو 2 دن تھے کوفہ کے تمام یتیم بچے پیالے لے کر، چونکہ حکیم نے کہا تھا کہ ان کو دودھ پلایا جائے، وہ اپنا جو پینے والا دودھ ہے وہ لے کر علی کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں کہ یہ وہ ہمارا روحانی باپ ہے جس نے ہمیں پالا ہے۔ آج یہ شہادت ہے ان کا، آج یہ زخمی ہے شدید، تو ہم پیالے اپنے دودھ کے انہیں پیش کر رہے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا نے کیا کہا کہ اس کو شربت پلاؤ۔ وہ ابن ملجم جس نے آپ پہ وار کیا، اپنے قاتل کو شربت پلانا، یہ ہے علی المرتضیٰ شیر خدا کا دشمن کے ساتھ بھی رویہ اور سلوک۔ مولا علی شیر خدا کو سمجھنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی، جو اپنے قاتل کو شربت پلائے، اور حالت جنگ میں مولا علی شیر خدا ایک موقع پہ دشمن کے سینے پہ سوار ہیں، تلوار لہرائی ہوئی ہے، اس نے ایک بڑی کبھی حرکت کی، چہرے کی طرف تھوکا، آپ اس کے سینے سے اتر گئے۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ آپ ذرا جلدی میری گردن کاٹیں گے۔ آپ نے فرمایا جب میں تیرے سینے پہ سوار تھا تو کلمہ اعلاء حق کے لیے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے تم نے مسلم سلطنت پہ حملہ کیا تھا، تم نے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن جب تم نے تھوکا تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا۔ مومن خدا کے لیے لڑتا ہے، الہ کے لیے لڑتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا۔ آج کے مسلمانوں کو دیکھیے، ہر جنگ، ہر لڑائی، ہر غصہ اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے۔ خدا تو درمیان سے فارغ ہو گیا ہے، وہ دین بھی فارغ ہو گیا ہے، توحید فارغ ہو گئی، رسالت فارغ ہو گئی، ہم صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جبکہ قرآن حکیم نے کہا تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اقبال نے ترجمہ کیا تھا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ بے شک بے شک بے شک۔ علامہ صاحب معذرت کے ساتھ یہ ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، گفتگو ایسی ہے کہ بس دل کرے سنتا رہے سنتا رہے سنتے رہے۔ خواتین و حضرات یہاں پہ شامل کریں گے ایک چھوٹی سی بریک، آپ دیکھتے رہیے اوصاف رمضان۔